الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج سورۃ بقرہ کے 25ویں رکوع کی آخری آیات مبارکہ ہم پڑھ کے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی اور آپ کو حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسوں کو ان کی کمائی سے خوش نصیبی ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب چونکہ یہ آیات مبارکہ پچھلے ہی مضمون کا حصہ ہے جہاں ہم نے کل اختتام کیا تھا، تو میں اس سے پہلے والی آیت مبارکہ بھی پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اس سے پہلے والی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو صرف اور صرف دنیا کے طلبگار تھے، جو دنیا کی دعائیں کرتے تھے، دنیا کے مال کے خواہش مند تھے، تو فرمایا کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں حصہ نہیں۔ اور کچھ جو یوں کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، یعنی اپنی آخرت کی فکر کرنا، آخرت کے لیے تگ و دو کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ فکر ہر مسلمان کو لاگو ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ ہم سے بڑا ہی پیار کرتی ہے، لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ہمارے اوپر اسلام کی کچھ ذمہ داری بھی ہے۔ آپ دیکھیں، میں اکثر یہ مثال کالج میں دیتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی کسی بھی کالج میں، کسی ادارے میں جب وہ داخلہ لے لیتا ہے تو اس کے بعد اس چار دیواری کے اندر پھر اسی کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ تو جس کو نہیں شوق پھر وہ اس چار دیواری سے باہر چلا جائے گا تو پھر اس پہ وہ قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر اس میں رہنا ہے، اس ادارے کے ساتھ منسلک رہنا ہوتا ہے، تو ایک فارم سائن کرایا جاتا ہے، پھر اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ ادارہ جانتا ہے عمل درآمد کیسے کرانا۔ تو اسلام میں جب انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے کلمہ پڑھ کے یہ ایڈمیشن لیا ہے، اس کے بعد اب تقاضے ہیں، جس میں سے ارکان میں سے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرتے ہیں اور دیگر ذمہ داریاں، پھر اس نے اخلاق ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس نے کردار ہماری ذمہ داری۔ تو آخرت کی فکر بھی اسی طرح سے ہے، جیسے ہم دنیا کے مال کی فکر کرتے ہیں، دنیا کے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی نے جو ہے وہ مطلب یہ والی جو عارضی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے ہماری وہ آخری زندگی ڈیزائن کر دینی ہے کیسی ہوگی۔ تو اس لیے اچھے اعمال، اچھا اخلاق اور پھر آخرت کی فکر اس امید کے ساتھ کرنا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش لیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ فکر ہے جو لازم ہے ہم پر۔ تو فرمایا کہ وہ بہترین دعا ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے طلبگار ہے۔ پھر فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی کمائی بڑی خوش نصیبی والی ہے، ان کے نصیب جاگ جائیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تو ظاہر قرب قیامت کی باتیں، اور وقت بڑی تیزی سے سمٹتا چلا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے بے شک کوئی شک نہیں کہ قیامت قریب ہے، اور وہ کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے، اللہ کی نشانیوں کو پورا کرتے ہوئے وہ وقت آ جائے گا، اور پھر اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور نیکوکاروں کو تو اس بات کی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، کیونکہ ہم نے پہلے حج کے حوالے سے سارے مناسک حج پڑھے تھے،
تو یہاں اب ان سے مراد وہ ایام تشریق ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یوم النحر جو قربانی کا دن اور اس کے علاوہ 3 دن ہے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ 3 دن ایام تشریق کے جب تسبیحات پڑھی جاتی ہیں نماز کے بعد، اور خاص طور پہ جب جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں تو اس وقت 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا، تکبیرات بلند کرنا، یہ واجب ہے۔ تو اس سے مراد جو ایام معدودات ہے، گنتی کے دن، اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ فی یومین تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو گیا۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، تو جو رہ جائے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، لمن اتقى، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں مفسرین کا جو قول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ 2 فریق تھے، بعض جلدی کرنے والوں کو گناہ گار بتاتے، بعض رہ جانے والوں کو۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ نہیں، دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر وہ تقوی والے ہیں۔ تو اس سے جو علماء اکرام ہیں، مفسرین ہیں، وہ ایک اور بات بھی بتاتے ہیں کہ یہ دین میں چھوٹی موٹی باتوں کی گنجائش ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر آپ تقوی سے ہیں، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، تو پھر ہم سے بتقاضے بشریت جو کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو، یاد رکھو کہ اسی کی طرف پلٹنا ہے، اٹھنا ہے۔ تحشرون، اسی سے لفظ حشر نکلا ہے۔ یہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور ہم نے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ یہ اشارہ اصل میں منافقین کی طرف ہے۔ یہ اخنس بن شریق ایک منافق تھا، اس کے بارے میں فرمایا تھا، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا۔ یہ عام بھی ہم لوگ بھی معاشرت میں جانتے ہیں کہ جو بڑے مکھن شکن لگا کے، مسکے لگا کے بات کر رہا ہوں تو اس کو مفاد ہوگا، ورنہ ہر آدمی جو ہے نا وہ اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا۔ تو یہ میٹھی چھری جسے کہتے ہیں نا، بڑے اس میں محاورے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تھا نا منافق، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنی، بڑے دل لبھانے والی باتیں کرنی، بات بات پہ اللہ کی قسم کھانی، تو یہ بھی جھوٹوں کی نشانی میں سے۔ تو اپنے اسلام اور محبت کے دعوے کرتا، اس پر قسمیں بھی کھاتا، اور پردہ جو ہے نا در پردہ وہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا، مسلمانوں کے مویشی بھی اس نے ہلاک کیے، اس نے آگے مطلب کھیتیوں کو بھی آگ لگائی، شیطانیوں کے کام کرتا۔ تو بظاہر وہ اپنے آپ کو نا بڑا ایک مخلص جو تھا نا دین کے ساتھ، تو وہ پیش کیا کرتا تھا۔ اس بارے میں فرمایا کہ وہ تو بے شک بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، جانوروں کو جو ہے وہ قتل کر دے، کھیتیوں کو آگ لگا دے۔ تو بہت بڑا فسادی تھا، اور واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تو فساد سے بالکل راضی نہیں ہے، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ آپ نے دیکھا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا شروع میں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، جب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلا اعتراض کیا وہ یہی کیا تھا کہ یا اللہ اس مخلوق کو بنانے لگا جو زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ حالانکہ ہمیں بہت سارے عیب ہونے تھے، اگر فرشتوں کو اس بات کا پتہ تھا تو اور بھی تو ایوب کا پتہ ہوگا نا کہ کون کون سے عیب ہوں گے، لیکن یہ خاص طور پہ چن کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عیب کا تذکرہ کرنا فرشتوں کا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے وہ بات اللہ سے کہی جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ یہ تو وہ ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، یعنی تجھے تو بالکل یہ پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بالکل فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، ایسے کو دوزخ کافی ہے اور ضرور وہ بہت برا بچھونا ہے۔